یہ جو ایشو ہے نا ایران کا اور اسرائیل کا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ بیسیکلی جہاں سے یہ اس جنگ کا آغاز ہوا ہے نا، آغاز کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ فلسطین میں تو کر رہا تھا کاروائیاں، لیکن اس حد تک نہیں تھی، اور ایران ریٹیلیٹ بھی نہیں کر رہا تھا، اس طرح کھل کے نہیں آ رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کہیں پہ ایران کی جو نیوکلر سائٹس ہیں یا اس کی بھنک جو ہے اور اس کے اندر یورینیم، اس کی افسردگی، اور آگے آپ یہ کہہ لیں کہ اٹامک پاور میں انریچمنٹ جو ہے وہ قریب پہنچنے والی تھی۔ یہ کسی نے انفارمیشن یہ لیک ہوئی ہے، اسی لیک ہونے ہی کی وجہ سے اسرائیل نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا اور امریکہ نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ 1 سال یا 6 مہینوں میں کچھ ایسی پوزیشن میں چلے جائیں کہ یہ اٹیک کے قابل ہو جائیں یا ایون کہ نیوکلیر ٹیسٹ کی طرف چلے جائیں، جس طرح پاکستان اور انڈیا نے کیا۔ پاکستان دیکھیں اس وقت جب پاکستان میں 1979 میں جب رشیا افغانستان میں آ گیا تو پاکستان نے آنکھ بچا کے اپنا کام جو شروع کر دیا، حالانکہ لوگ کہتے رہے، دوسری نیشنز جو ہیں وہ کہتی رہی، لیکن امریکہ کو یہی لگا کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ کسی خاطر خواہ نتائج تک چلے جائیں، اس سے پہلے ہم لوگ اس کو روکنا شروع کر دیں۔ اٹیک کا مقصد یہ تھا، اور یہ دوسری بات یہ تھی کہ اتنی بڑی ریٹیلیشن ایران کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل کو 1973 کے بعد کبھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس نے 3 جنگیں لڑی عربوں کے ساتھ، لیکن عربوں کی جنگ میں اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا چیمپئن بن گیا تھا، چیمپئن بن گیا تھا، اور ہمیں تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں 2025 میں وہ تو ایک کھلا سانڈ بنا ہوا تھا نا خطے میں کہ جسے کوئی بندہ روکنے والا نہیں تھا، اور اب یہ دیکھیں کہ جس کے پاس نیوکلیر پاور بھی نہیں ہے، جس کے اوپر سینکشنز بھی اتنی ہیں، اگر اس نے ریٹیلیشن کر کے روکا۔ اب دیکھیں نا، جنگ بندی ایسے تو نہیں ہو گئی، جنگ بندی میں آپ کے پاس امریکہ کو کچھ سمجھ آئی ہے، اسرائیل کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ اگر لمبے عرصے تک بھی چلے گا تو اسرائیل جو ہے اس کے اوپر اگر کنٹینیوسلی یہ اٹیک کیے جاتے ہیں تو پھر کتنا خطہ کتنا ہے، ملک کتنا ہے، چھوٹا سا تو ملک ہے، پاپولیشن بھی تھوڑی ہے۔ ہے، سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ 50% لاس ہو رہا ہے لائفز کا آپ کے پاس ایران کے پاس، اور 5% ہو رہا ہے اسرائیل میں، تو اگر آپ پاپولیشن دیکھ لیں کہ 10 گنا بلکہ 20 گنا ایران جو ہے وہ بڑا ہے، تو اس حساب سے بھی اگر 6 مہینے جنگ چلتی تو اسرائیل تو خطہ ہستی سے پاپولیشن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب ایک ملک کا پھر جو آپ کا جو جغرافیہ ہے وہ بھی بہت بڑی آپ کی ایلیمنٹ آف پاور ہے سر، وہ آپ کی سٹرینتھ ہوتی ہے۔ اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی آگے اس کو ہڑپ کر دیں گے، ایسے ہی ہے، اب تو ہڑپ کرنے کا دور ہی نہیں رہ گیا سر، اب تو وہ وقت ہی گزر گیا نا، وہ تو ٹائم ہی چلا گیا ہوا ہے۔ اسرائیل نے صرف ایک ٹیسٹ کیا تھا کہ کیا مجھے ریٹیلیشن ملتی ہے، اگر اس نے کہا کہ میں اس خطے میں فلسطین، کیونکہ ابھی تک تو اس کا فلسطین کے علاوہ عربوں کے ساتھ سامنا ہوا تھا، وہ بھی اب سے 50 سال پہلے، اس وقت نہ تو ٹیکنالوجی تھی، نہ ویپنز تھے، نہ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، نہ کسی کا ایئر فورس تھی، لیکن اب پہلی دفعہ اس کے پاس ہوا، اور ایک سنکشن زدہ ملک، پابندیوں میں گھرے ہوئے ایک ملک کے ساتھ ہوا، تو اس نے جواب تو دیا۔ لیکن اس میں رانا صاحب انہوں نے ایک بڑا کمال کیا ایران کے لوگوں نے یا قوم نے یا ان کی افواج نے یا لیڈرشپ نے، کہ وہ سارے عرصے میں حالانکہ ایئر فورس کو وہ سینکشنز کی وجہ سے اس طرح اپ گریڈ نہیں کر سکتے، بالکل، لیکن انہوں نے یہ جو میزائل ٹیکنالوجی میں اور سگنل انٹیلیجنس وغیرہ میں اور سائبر وغیرہ ان چیزوں میں کافی محنت کی ہے سر۔ یہ دیکھیں جو اس میں وہ پھر کافی اب سٹرونگ ہو کے نکلے ہیں سامنے۔ سر جو ان کی القدس فورس ہے نا، IRGC کے اندر جو ہے القدس، سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ اس کو جاتا ہے۔ وہ اس کا تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں ذرا سر دیکھیں، یہ جب انقلاب آیا تھا نا، انقلاب کے بعد جو انٹیلیجنس اور انقلاب کے IRGC جو ہے ان کی ایران ریولیوشنری گارڈز آرمی جو ہے، اس کے اندر اس کے 4 سیکشن تھے، اس کے اندر پاسداران علیحدہ ہے، پاسداران انقلاب، سر وہ اردو میں پاسداران انقلاب ہو گیا اور انگریزی میں جو ہے لوگوں کو اس کا IRGC ہو گیا۔ اب انہوں نے وہاں پہ نا 4 ایک انٹیلیجنس کا القدس فورس جو تھی نا وہ سب سے سنڈوگ تھی، جس کا قاسم سلیمانی تھا ہیڈ۔ آپ کو پتا ہوگا 2020 شہادت نہیں سر، امریکہ نے US نے کیا تھا، اور اس وقت میرے خیال میں وہ عراق کے وزٹ پہ تھا، اور وہ اس کے اوپر ایک بک لکھی گئی ہے شیڈو کمانڈر، اور وہ پہلے تو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ قاسم سلیمانی کے اوپر قاسم سلیمانی کے اوپر شیڈو کمانڈر۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں سر؟ اس کا ایگزیکٹلی اب مجھے نام یاد نہیں، یعنی کہ یہاں مقامی ہیں وہاں کے؟ نہیں سر، فرانس یا میرے خیال میں جرمن میں سے کسی، یورپین ہے، انہوں نے لکھی ہے اس کی۔ قاسم سلیمانی پہ القدس فورس کو اس وقت بھی ہیڈ کر رہا تھا۔ جتنی میزائل ٹیکنالوجی ہے، جتنی
آپ کی انٹیلیجنس اور ایران کی جتنی پروکسی پوری دنیا میں چل رہی ہے اس کو ہینڈل کرتی ہے القدس فورس. القدس فورس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی انٹرنل انٹیگریٹی اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنی پروکسیز جو ہیں ان کو پوری دنیا میں کیسے سرکولیٹ کروانا ہے اور ایکٹیو رکھنا ہے. اس کو ایکویولنٹ لے سکتے ہیں جیسے پولٹ بیورو ہوتا ہے. ہاں بالکل, یعنی ایک طرح کور مرکزی ایک سر وہ تھی سپریم لیڈر یا صدر کے بعد. اور یہ جس طرح ہم لوگ کہتے تھے نا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ڈائریکٹلی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوتا ہے وہ ہی از آنسریبل ٹو پرائم منسٹر, اور القدس فورس کا جو سربراہ ہوتا ہے ہی از آلسو آنسریبل ٹو دا, آپ یہ کہہ لیں کہ خمینی صاحب کو اس نے اپنا جواب دے, اس کے علاوہ وہ کسی کو ایون کہ ان کے نہ آرمی چیف کو نہ پریزیڈنٹ کو نہ ان کے پرائم منسٹر کو ہوتا تھا. اب یہ سارے کا سارا میزائل ٹیکنالوجی کا 1979 کا جب انقلاب آیا اور اس کے بعد سے ایک تو انقلاب, اس کے بعد دوبارہ کیا ہوا کہ عراق نے حملہ کر دیا, عراق نے اس انقلاب کو تو کامیاب بنایا. اب ایک 40 سال کے عرصے سے یہ انقلاب چل رہا تھا. اب یہ آج کا اگر امریکہ کا اور اسرائیل کا اٹیک نہ آتا تو ہو سکتا تھا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ اب ریجیم چینج آپریشن بیزاری کی طرف لوگ جا رہے تھے. ہاں یہ میں نے سوال کرنا تھا, آپ نے خود ہی اچھا کیا. لوگ بیزاری کی طرف, اس سے پہلے آپ 2 سال پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, وہاں پہ ایک لڑکی جا رہی تھی ایران میں اور اس نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا اور اس کو پکڑ کے, اب بھی روٹین ایران میں یہ ہے کہ جس عورت نے حجاب نہیں کیا ہوا ہوتا اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, ٹارچر سیل بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان پہ ٹارچر کرتے اور انہیں فورس کرتے ہیں فورسفلی کہ آپ نے حجاب کرنا اور اسلام ابایا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹرینڈ کے خلاف اب لوگوں میں ایک بغاوت سر نکلی ہے, سوچ پائی جا رہی ہے. بالکل بغاوت پائی جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید اگلے 5-6-7 سال میں کوئی مختلف حالات ہوتے, لیڈرشپ میں تبدیلی آ جاتی. سر کنفرم تھا 110%. ایران کو اور امام خمینی کو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے نا, دیکھیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے, لیڈرشپ کی تو شہادت ہوگی, جب جنگ اوپن وار ہوتی ہے تو لیڈرشپ جو قربانیاں تو ہر کنٹری میں دینی ہوتی ہیں, یہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ تو نارمل روٹین ہوتی ہے. لیکن امام خمینی کو اور آپ یہ کہہ لیں کہ انقلابی رجیم کا فائدہ یہ ہوا کہ آنے والے کم سے کم 30 سال تک جو ہے اب دوبارہ ان کا ایک انقلاب جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اور دیکھیں اس طرح کے حالات میں اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ زاہد شاہ ان کا جو تھا بادشاہ تھا اس کے دور میں رضا شاہ پہلوی جو تھے, ظاہر شاہ تو تھے لیکن وہ تو افغانستان, ہاں وہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ پولیٹیکل آپ یہ کہہ لیں کہ وکٹمائزیشن بڑی ہوتی ہے, لیکن جب انقلاب آیا تو انقلاب کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ کتنے لوگوں کی شہادتیں جو ہیں, کتنے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں اور سر عام پھانسیاں دی گئیں, خواتین کو کوڑے مارے گئے اور اب بھی کا ایک حرمت کا تصور ہے. ہاں بالکل, ایک سائڈ پہ تو یہ کہتے ہیں یعنی خواتین کے ساتھ سافٹ رویے کا, نرم رویے کا ایک تصور ہے نا بالکل ہمارے دین میں. دیکھیں نا عورت تو نام ہی نزاکت کا ہے, لیکن میں خواتین کے ساتھ بھی کافی ہاں بالکل ایگزیکیوشن ان کی ہوئی سر, بہت زیادہ کی گئی تھی. اور اب موجودہ حالات میں یہ جو ایک لاوا پکا تھا اور جو پھٹنے والا تھا وہ ایک خاتون کے واقعے سے تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اب کے حالات جو ہیں, اب کے حالات میں دوبارہ جو ہے امریکہ نے کیا گین کیا ہے, امریکہ نے بنکر بسٹر تو مارا ہے. اب امریکہ نے بنکر بسٹر مارنے پہ ایک بات ہے اسرائیل کی, اسرائیل نے مجبور کیا ہے امریکہ کو کہ وہ جنگ میں شامل ہو. اب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کہہ رہا تھا کہ ہم نے نہیں شامل ہونا, کانگریس پوری کہہ رہی تھی ہم نے نہیں شامل ہونا. اور اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اٹ از اے سول ڈیسیژن بائی دا پریزیڈنٹ. اس میں نہ تو کانگریس کو اعتماد میں لیا گیا, نہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو اعتماد میں لیا گیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس احسان کا بدلہ جو اسرائیل نے الیکشن کے دوران ٹرمپ کو جو ہے وہ جتوایا تھا یا ان کو سپورٹ کیا تھا. اب آپ یہ کہہ لیں کہ نتن, اصفہان اور جو ہے فردوں پہ جو اٹیک کیے گئے ہیں, اٹیک سے کیا آپ کے پاس ریزلٹ, اس سے پہلے ایران کو یہ پتا چل گیا تھا, جو پہلی ٹینشن ہوئی تھی ایران کی اور اسرائیل کے درمیان کہ ہمارے یہ تینوں, کیونکہ اس وقت جس طرح وہ شیڈو کمانڈو کی میں نے بات کی قاسم سلمانی کی, وہ پبلکلی آ گئے تھے. اب یہ تینوں پلانٹس جو تھے یہ بھی پبلکلی آ گئے تھے, اور اس وقت سے ایران نے 6 مہینے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے خالی کرنا شروع کر دیا, وہاں سے نکال. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ مور دین 400 کلومیٹر زیر زمین ان کی نیوکلر انریچمنٹ, سینٹریفیوجز ان کے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ آلموسٹ 3 سے 4 ہزار کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جس کے اندر وہ 400 کلومیٹر زیر زمین ہے.